الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ جل شان ذات عالی نے ہم سب پر بہت فضل و کرم احسان فرمایا ہے. اللہ کریم نے ہم سب کو اسلام کی دولت نصیب فرمائی اور اس کے بعد قرآن پاک کے ساتھ ہمیں تعلق نصیب فرمایا ہے. یہ اللہ کا بہت عظیم انعام ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن پاک نازل کیا. اِنَّا نَحْنُ، ہم ہی نے قرآن پاک نازل کیا. دیکھیں یہاں پر 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے. اِنَّا یقیناً ہم نے، نحن ہم نے، نزلنا نازل کیا ہم نے. نازل کیا اللہ نے اتنی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ ہم ہی نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کو یقیناً ہم البتہ اس قرآن کے لیے ضرور حفاظت کرنے والے. 3 مرتبہ ضرور ضرور ضرور. وَإِنَّا، اور یقیناً ہم، لہو اسی قرآن پاک کے لیے، لحافظون ضرور ضرور حفاظت کرنے والے. اللہ جل شان ذات عالی نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اس سے پہلے جو کتابیں اللہ نازل فرمائی تھی وہ کتابیں محرف شدہ ہے، تبدیل شدہ ہے. اللہ نے اپنے کلام خود حفاظت فرمائی. ابھی اللہ کا انتخاب ہے. اللہ اپنے کلام کے لیے جس کو چنے تو اللہ اپنے انتخاب پہ یزدی سے، اپنے انتخاب سے، اپنے پس جو ہے خوشی سے اور اپنے منشا کے مطابق اللہ اپنے کائنات میں، اپنے مخلوقات میں جس سے چاہے قرآن کی حفاظت کا کام لے. سب سے پہلا کام روئے عرض پہ اللہ نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کام دیا. اللہ کریم نے اس کی عظمت بھی بتائی. اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے علی جبل، پہاڑ پر، لرأیتہ خاشعا، آپ ضرور اس پہاڑ کو دیکھ لیتے کہ یہ جھک جاتا، متصدعا،
اور پھر اس کے بعد ٹکڑے ٹکڑے ہو. قرآن پاک کو برداشت نہ کر سکتا. پہاڑ سے باری جس کی عظمت پہاڑ برداشت نہ کر سکے، وہ کلام اللہ نے اپنے محبوب کے سینے پر، اپنے محبوب کے قلب اطہر پر نازل فرمایا. تو اللہ نے اپنے محبوب کو کتنا قوی سینہ اور کتنا قوی دل عطا فرمایا. اور پھر اللہ فرماتے ہیں ہم توڑا توڑا آہستہ آہستہ موقع بموقع اس لیے نازل کرتے ہیں لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، تاکہ آپ کا دل ایسے اس سے اور بھی مضبوط کر. اللہ فرماتے ہیں اذا قرأناه فاتبع قرآنہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ ساتھ پڑھا کرتے تھے. انہوں نے فرمایا اے میرے محبوب، جب ہمارا فرشتہ جبریل تلاوت کرے فاستمع، آپ کی دعا کریں، آپ سنتے رہیے، پریشان نہ ہو کہ کہیں ہم سے بھول جائے گا. یہ میرا کلام ہے، اس کی ذمہ داری ہم نے لی ہے. ان علینا جمعہ، تیرے قلب اطہر میں جمع کرنا ہماری ذمہ داری. وقرآنہ، تیری زبان مبارک پر اس کے تلاوت کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. ثم ان علینا بیانا، پھر اس کی وضاحت بھی ہم آپ ہی سے کروائیں گے. تو احادیث مبارک یہ بیان ہے. اب اللہ نے قرآن پاک کے جمع کرنے کی بھی ذمہ داری لی اپنے محبوب کے سینے میں، اور نمبر 2 اس کو مرتب قرآن بنا کر محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر پر اس کے اظہار کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی، اور پھر اس کی وضاحت اور تشریح کی ذمہ داری بھی اللہ نے. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اللہ نے فرمایا ہم نے ذکر نازل کیا آپ کی طرف قرآن پاک، تاکہ آپ واضح کر دیں لوگوں کے لیے مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ان کے پاس کیا چیزیں اللہ نے نازل فرمائی، کیا پیغامات اللہ نے ان کو دی. مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کیا عقیدہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کی طرف نازل فرمایا، کن کن عبادتوں کا حکم اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتے ہیں، اور کن کن معاملات اور معاشرت اخلاق کی تعلیم اللہ دینا چاہتے ہیں. تمام علوم اور تمام احکام اور تمام معارف، تمام اسرار، تمام رموز اور تمام اعلیٰ خاصیات اور تمام صفات جو قرآن پاک میں رکھے ہیں، وہ آپ کی زبان اطہر سے میں لوگوں کو بیان کروا دوں. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ان کی طرف اللہ نے کیا نازل کیا وہ آپ کی زبان اطہر پر لوگوں کو واضح کر دی. اللہ نے یہ بیان فرمایا، یہ بیان فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ حضور کے اخلاق بتا دیجئے. حضرت عائشہ نے کیا فرمایا رضی اللہ عنہ، آپ قرآن پاک پڑھتے ہو؟ فرمایا ہاں. فرمایا خلقہ قرآن، حضور کے اخلاق قرآن ہے. قرآن پاک پڑھتے رہیے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تشریح ہے، حضور کے اخلاق کی تشریح ہے. اس میں عقیدہ حضور کا عقیدہ ہے، اس میں عمل حضور کا عمل ہے، اس میں خاصیت صفات حضور کے صفات ہیں، اس میں یقین اور اس میں جو اخلاق ہے، علوم ہے، معارف ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق مبارک. خلقہ القرآن. اب توجہ کریں، اللہ کیا چاہتے ہیں کہ ساری مخلوق میرے محبوب کے نقش و قدم پر چلیں،
میرے محبوب کا رویہ، میرے محبوب کے اخلاق، میرے محبوب کے صفات اپنائیں، میرے محبوب کی معاشرت اپنائیں، میرے محبوب کے معاملات سیرت اپنائیں، اس کے مطابق چلے تو وہ بھی اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ حضور پاک عملی قرآن تھے، صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی تشریح اپنے عمل سے کی، حضور کے عقیدے کی تشریح اپنے عقیدے سے کی، حضور کے جذبے کی تشریح اپنے جذبے سے کی، حضور کے جہاد کی تشریح اپنے جہاد سے کی۔ صحابہ کرام رضوان اجمعین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریح پر گئے۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرماتے ہیں علماء کرام۔ اب قرآن پاک کا جو جلال ہے اس کی مثال جیسے سورج کی روشنی ہے، سورج کی روشنی میں جلال ہے، جب یہ چاند پر پڑتی ہے تو وہ جمال میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے کلام کا جلال جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں نزول ہوا، حضور اکرم کے قلب اطہر پر نزول ہوا تو وہ جلال کلام الہی جمال میں تبدیل ہو گیا، جمال میں تبدیل ہو گیا۔ اور صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے ہدایت کے آسمان پر روشن ستارے ہیں، روشن چراغ ہیں۔ حضور پاک کے سینہ اطہر سے انہوں نے انوارات حاصل کر دیے اور بہترین اس پر عمل کر کے دکھایا، اور ان کی زندگی ہمارے لیے واضح اور روشن۔ یہ چیز اللہ کا کلام فرماتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل اشرف الکتب علی اشرف الرسول بسفارت اشرف الملائک فی اشرف الشہور فی السنہ فی اشرف اللغات العربیہ فی اشرف لغات العرب فی اشرف بقاع الارض فکمل الکتاب من کل الوجوہ۔ اللہ کریم ذات نے تمام کتابوں میں اعلیٰ معزز کتاب قرآن پاک، تمام نبیوں میں رسولوں میں اعلیٰ معزز رسول جناب محمد الرسول اللہ پر نازل فرمایا۔ جبریل امین جو تمام فرشتوں میں معزز تھا اس کی سفارت کے ساتھ، اور تمام پورے شہر میں جو معزز مہینہ ہے، اشرف اعلیٰ فضیلت والا مہینہ ہے رمضان مبارک میں، اور تمام لغات میں جو اللہ کے ہاں اشرف اعلیٰ معزز اور بہترین لغت ہے لغت عرب میں، اور روئے عرش پہ جو معزز مقامات ہیں ان مقامات میں حرمین میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ان میں اللہ نے نزول فرمایا۔ فکمل الکتاب، بس کامل ہو گیا کتاب من کل الوجوہ، تمام وجوہ سے کتاب مکمل ہو گئی۔ الف لام میم ذالک الکتاب، اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب، یہ جو کتاب ہے جو قرآن پاک ہے، روئے عرش پہ جو آپ اس کی تلاوت کر رہے ہیں اے مخاطب، یہ ذالک الکتاب ہے، یہ کتاب محرف نہیں ہے، یہ وہی کتاب ہے جو لوح محفوظ میں اللہ کے ہاں محفوظ ہے، وہی کتاب۔ باقی کتابیں ذالک الکتاب نہیں ہے، یہ قرآن پاک ذالک الکتاب ہے، یہ وہی کتاب ہے جو لوح محفوظ میں اللہ نے اپنے جو ہے کتاب لوح محفوظ کی تقدیر کتاب میں اللہ نے جس طرح لکھوایا اسی طرح یہ کتاب اللہ نے یہاں پہ ترتیب دے کر نازل فرمایا، اور ابھی بھی وہی کتاب موجود ہے جو آسمانوں میں اللہ کے ہاں موجود ہے، باقی کتابیں اس شکل میں نہیں۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کوئی شک و شبہ اس میں نہیں، یہ مکمل کامل کتاب۔ الکتاب کا مطلب یہ
تمام کتابوں کا مجموعہ ہے، تمام کتابوں کا یہ مجموعہ ہے، اور اللہ کا محبوب کتاب ہے، کامل کتاب ہے۔ اس کتاب کی تابعداری کرنے سے انسان کامل انسان بن جاتا ہے۔ الکتاب یہ کامل صفات جامع کتاب ہے، یہ معنی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ پھر فرمایا کہ جو یہ کتاب ہے قرآن پاک، یہ روح السماوات والارضین، روح العالم، یہ آسمان اور زمین کی روح ہے، پوری کائنات کی روح ہے۔ انسان سے جب روح نکلتی ہے تو انسان کا جسم بے جان ہو جاتا ہے، وہ حرکت نہیں کرتا۔ تو پورے عالم میں قرآن پاک کی حیثیت ایسے ہے جیسے جسم میں روح ہے، اور جب قرآن پاک کا وجود ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے امن و امن قائم رکھیں گے، مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ اور جب قرآن پاک اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے تو پھر اس کے بعد زلزلے اور اللہ کے عذابوں کا سلسلہ جاری ہوگا، اللہ کے ناراضگیوں کا سلسلہ جاری ہوگا، اور مختلف جو ہے انقلابات دنیا میں جو ہے ظاہر ہوگا۔ تو قرب قیامت میں دو کام ہوں گے، اللہ کعبۃ اللہ اٹھائیں گے، کعبۃ اللہ غائب ہو جائے گا، اور قرآن پاک کے جو میں اللہ کا کلام ہے اس میں کلام الہی اوپر چلا جائے گا اور کاغذات باقی رہ جائیں گے۔ اللہ نہ کرے ہمارے اوپر ایسے زمانہ آ جائے۔ اب میرے بھائی، اللہ کا کلام یہ امانت اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، ہم اس کی قدر کریں، اس کی عظمت ہمارے دل میں ہو، اس کی قدر ہمارے دل میں ہو۔ قرآن پاک جو ہمیں زندگی دے رہے وہ زندگی ہم اپنائیں۔ قرآن پاک کے کیا حقوق ہیں کہ قرآن پاک ہم صحیح طریقے سے پڑھیں اور پھر یاد ہو، قرآن پاک کا کچھ حصہ ہمارے دلوں کے اندر ہو۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ وہ دل جس میں قرآن پاک کا کوئی حصہ نہیں، کبیت الخلق، یہ ایسے جیسے غرابات گر ہے۔ جہاں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں برکتیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہ جن گھروں میں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے وہ گھر ایسے آسمانوں کے میں فرشتوں کے لیے ایسے نظر آتے ہیں جیسے ہمارے لیے آسمان میں ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ نورانی کتاب اللہ کا کلام کل قیامت کے دن ہماری سفارش بھی کرے گا اگر ہم اس کی قدر کریں گے، اگر بے قدری کریں گے تو یہ ہمارے مقابل نہیں ہوگا۔ شافع مشفع وماحل مصدق، قرآن پاک سفارشی ہے اور اس کی سفارش قبول کی گئی ہے، اور یہ جھگڑالو بھی ہے جو ان کا انکار، قرآن پاک کا انکار کرے، اس پر عمل نہ کرے، اس کا جھگڑا مانا گیا ہے۔ تو قرآن پاک آپ کا مقابل ہو جائے اور امام الانبیاء مقابل ہو جائے تو پھر آپ کا اللہ کے ہاں کوئی جو ہے کوئی آپ کا ولی دوست نہیں ملے گا۔ یاد رکھنا، کل قیامت کے دن حضور پاک ہم کیا شکایت فرمائیں گے؟ یا رب وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکایت کریں، یا اللہ میری قوم نے اس کو قرآن کو چھوڑا تھا۔ یاد رکھنا، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی اور اس پر عمل کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے قرآن پاک ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ سود، رشوت، فراڈ، دھوکہ، جھوٹ سے اللہ کا رسول اور قرآن پاک ہمیں منع کر رہا ہے، کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ یاد رکھنا، ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن قرآن پاک ہمارے مقابل میں آ جائے۔ ہم تو کہتے ہیں بھائی ہم تلاوت کرتے ہیں، چومتے بھی ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل جو تھے وہ اپنی کتاب کی کیسے تعظیم کرتے تھے، خوبصورت غلاف لگاتے تھے، مطلع مزین کرتے تھے،
اور سینے سے لگاتے تھے، قدر کرتے تھے اور کیا نہ کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ قرآن پاک کا قدر کرنا، سینے سے لگانا، قرآن پاک کو چومنا، یہ بھی قرآن پاک کی قدر ہے۔ یہ نہیں کہ آپ جہاں بیٹھے وہاں اپنے ساتھ قرآن پاک رکھیں، یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ کے شعائر کی جو تعظیم کرتے ہیں وہ دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں قرآن پاک کو چومیں، سینے سے لگائیں اور باقی اپنی مرضی جیسے دل چاہے وہی کریں، نہ خوشی نہ پریشانی نہ غم، اور نہ آپ کے معاملات، نہ آپ کے اخلاق، نہ آپ کے خرید و فروخت وہ قرآن پاک کے مطابق نہ ہو، اپنی مرضی کی زندگی گزاریں، یہ قرآن پاک کی تقسیم ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ انہوں نے قرآن اپنی کتاب کو، بنی اسرائیل نے اپنی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینکا، نبذوا وراء ظہورہم، انہوں نے پیٹھ پیچھے تو نہیں پھینکا تھا نا، وہ تو سینے سے ملاتے تھے، قدر کرتے تھے، چومتے تھے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، پھر جب غرض کے مقابل ان کی مرضی کے مخالف ہوتا تو اس کو بھی تبدیل بھی کرواتے تھے۔ اب قرآن پاک تو ہم تبدیل نہیں کر سکتے نا، کر سکتے نہیں، اللہ نے پورے کلام کی حفاظت کا ذمہ لیا، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ یاد رکھنا، اب کل قیامت کے دن قرآن پاک ہمارے مقابل میں ہو۔ اس میں میرے بھائی قرآن پاک کی عزت اور قدر اور عظمت عمل میں بھی ہے، اور سب سے پہلے تلاوت ہم کریں، سیکھیں، یاد کریں، اس پر عمل کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہم سارے کریں گے انشاءاللہ۔ اب عرض ہے، کئی سالوں سے جو ہے یورپی لوگ جو ہے مغربی، وہ ہمارے قرآن پاک کی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور شاعر اسلام کی کیا کرتے ہیں؟ گستاخی کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو دیکھنے کے لیے مسلمانوں کے اندر اب جذبات ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے۔ کاش اگر ہم اپنے عمل سے یہ دکھاتے کہ ہم قرآن پاک کی کتنی تعظیم کرتے، خدا کی قسم کو یہ جرات نہ ہوتی۔ اور قرآن پاک کا پر عمل کرنے والے اللہ کا وعدہ ہے کہ پورے عالم پہ، پوری دنیا میں غالب رہے۔ ہم کیوں مغلوب ہیں؟ ہم نے قرآن پاک کو خود چھوڑا ہے۔ اس مغلوبیت کی وجہ سے غیر مسلم ہم سے نفرت کر رہے ہیں، ہمارے اخلاق قرآن پاک کے مطابق نہیں ہے، ہم ملاوٹ، جھوٹ، فراڈ، سود اور ہر گناہ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے مسلمانوں کا اثر ان پر نہیں ہے۔ قرآن پاک تو کتابوں کے اندر موجود ہے، نقوش میں ہے، لیکن نفوس جانوں میں نہیں ہے۔ اگر جانوں میں ہوتا تو ان بے غیرتوں کو یہ ہمت نہ ہوتی کہ وہ قرآن پاک کی بے ادبی کرتے اور جلاتے۔ ہماری کمزوری کی وجہ سے ان بے غیرتوں کو یہ ہمت ہوئی کہ قرآن پاک کو جلا رہے ہیں، ان کی جو ہے بے حرمتی کر رہے ہیں۔ سب مسلمانوں کو کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے، احتجاج پر امن ہو، اس ملک کا جھنڈا جلائیں اور ان کی مذمت کریں، اور سارے مسلمانوں کو نکلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اس حوالے سے میں عرض کرنے لگا ہوں کہ تحریک لبیک والے اس حوالے سے کارت نالہ سٹاف ملتان روڈ لاہور میں یہ احتجاج کریں گے۔ 2 بجے انہوں نے وقت مقرر کیا ہے، 27 جنوری 2 بجے دوپہر، ابھی جمعے کی نماز کے بعد۔ سب بھائیوں کو اب یہ نہیں کہ بھائی یہ اہل حدیث ہیں، یہ دیوبندی ہیں، وہ لبیک والے بڑی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ٹھیک کرے، ہم ٹھیک ہو جائیں نا، ایک ہو جائیں، امت اللہ کے کلام پہ اور حرمین کی حفاظت پہ اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ پہ پوری امت جمع ہوتی ہے، اس پر جمع ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے ہم اللہ سے اپنی ہدایت مانگے، اللہ سب کو ہدایت نصیب، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے ابھی سے چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو سب کو ساتھ دینا چاہیے۔ سویڈن کی جانب سے سرکاری سطح پر قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی ہے اور معاذ اللہ قرآن پاک کو جلانے کی ناپاک جسارت کی گئی ہے۔ اس حوالے سے پوری دنیا میں مسلمان جو ہے سراپا احتجاج ہیں
اور سارے جو ہے پہلے بھی احتجاج ہوئے ہیں اور جمعے کی نمازوں کے بعد بھی ہو رہے ہیں. اس حوالے سے ہم سب کو ساتھ دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی سب بھائیوں کو توفیق نصیب فرمائے. سنتیں پڑھے. جزاک اللہ.